والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آج کی یہ بزم پاک امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عقیدت کے اندر سجائی گئی، اور خوش نصیب ہیں اس محفل کو سجانے والے ہمارے پیر بھائی اہل محبت، جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو سجا کر ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم حضور کا ذکر سنیں اور اس کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا کریں، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی جو ہم کثرت کرتے ہیں، حضور کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور کا ذکر سن کر خدا کرے کہ جب کوئی بولنے والا بولے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کوئی ایسی بات، کوئی ذکر سن کر ہمارے دل میں وہ بات گھر کر جائے اور ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ صاحب روح بیان فرماتے ہیں کہ ایک محدث جن کی آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی گئی، کوئی ذرہ چلا گیا جو نکل نہیں رہا تھا، اور بڑا علاج کروایا، کوئی اس کا حل نہ نکلا۔ ایک دن حضور کے ذکر کی ایک محفل تھی، وہ محدث بھی وہاں پر تشریف لے گئے، وہ حدیث کے استاد تھے، حدیث پڑھاتے تھے، سرکار کی باتیں لوگوں کو سناتے تھے۔ تو جو وہاں پر واعظ فرما رہے تھے، انہوں نے حضور کی ایسی شان بیان کی، حضور کے نام کی شان بیان کی کہ حضور کے نام کی شان کو سن کر ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے۔ جب وہ آنکھوں سے آنسو گرے تو جو ذرہ یا جو چیز اندر رکی ہوئی تھی، جو بڑی تکلیف میں ان کو مبتلا کیے ہوئے تھی، نیند میں بھی خلل، ہر وقت خلل تھا، وہ زائل ہو گئی۔ رات کو قسمت جاگی، امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا میرے غلام، تمہاری تقدیر میں یہ تکلیف لکھی جا چکی تھی، تمہارے ساتھ جب تک تا دم زیست، جب تک تم نے زندہ رہنا تھا یہ تکلیف تمہارے ساتھ رہنی تھی، لیکن جو تم نے میرے ذکر کو سن کر تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رب العالمین کو تمہاری یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس نے اپنی تقدیر کو بدل کر تمہاری تکلیف کو رفع فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے ذکر کی محافل میں آنا، یہاں پر بیٹھنا اور دل جمعی کے ساتھ سرکار کا ذکر سننا، یہ ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ میں آج سے چند دن قبل ایک جگہ پر گیا تو وہاں ایک واقعہ سنا، وہ بات سنی تو میرا دل دہل گیا، بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں فرانس میں رہتا ہوں، اور فرانس کے اندر میرے پاس ایک پاکستانی کام کر رہا تھا، کام کچھ عرصے بعد اس نے مجھ سے چھٹی لے لی اور ایک یہودی کا ملازم ہو گیا۔ یہودی کے پاس 3 سال اس نے کام کیا، اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی، مختصر یہ کہ اس کے چھوٹے بھائی کے پاس پہنچ گیا، وہاں کام کرنے لگا۔ جب وہ پاکستان آنے کا وقت ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے میری تنخواہ جو بنتی ہے وہ دے دے، کیونکہ پہلا جو مالک تھا وہ بھی نہیں دیتا تھا 5-5 6-6 مہینے، تو چلو یہ بھی دے دے گا۔ جب تقاضا کیا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی پیسے شیسے نہیں۔ اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ جی آپ کے پاس کام کرتا تھا، فلاں یہودی کے پاس گیا، آپ اس کے بھائی کے پاس کام، وہ مجھے تنخواہ نہیں دے رہا، میری 6 مہینے کی 30-40 ہزار یورو میری تنخواہ بن رہی ہے، تو وہ مہربانی کرے کوئی راستہ نکالے۔
اب وہ کہنے لگے کہ میں ان کا جو ربی تھا، ان کا جو جس طرح ہم اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں، مرشد کا احترام کرتے ہیں، یہودی اپنے جو عالم ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، اس کے ساتھ میرا تعلق تھا. میں بڑے سالوں سے وہاں رہ رہا تھا. میں اس سے ملا، میں نے کہا کہ فلاں شخص کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں. میں نے کہا کہ اس بندے نے ہمارے ایک پاکستانی بندے کے پیسے دبائے ہوئے، وہ پیسے نہیں دے رہا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہماری عبادات شروع ہوتی ہیں جمعے کی رات کو اور پھر ہفتے کی صبح تک چلتی ہیں، آپ ہفتے والے دن آ جائیں، مسئلہ حل کرتے ہیں. چلے گئے. کہنے لگے کہ اس کے بڑے بھائی نے پہلے اسے علیحدہ کر کے پوچھا بھائی پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا دینے تو ہیں. اس نے کہا دیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہے نہیں، حالات ٹھیک نہیں، کہاں سے دوں؟ پھر اس جو ان کا ربی تھا اس نے پھر یہ سوال کیا. اس نے کہا سچ سچ بتاؤ تم نے پیسے دینے؟ اس نے کہا دینے. دیتے کیوں نہیں؟ حالات نہیں ٹھیک. جرگے میں بیٹھ گئے. بیٹھے تو اس نے فیصلہ کیا کہ 2 دن کا وقت ہے، چاہے گاڑی بیچو، چاہے گھر بیچو، چاہے کاروبار ختم کرو، چاہے خود کو بیچو، جس کے پیسے دینے اس کو دو. اور اس نے کہا جی 2 دن بعد آ کر اپنے پیسے لے جائیں. خیر ہم بڑے خوش ہوئے بھئی یار اس نے بڑا اچھا فیصلہ کر دیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ جو پیسے کا تقاضا کرنے والا تھا وہ پاکستانی تو چلا گیا، میں وہاں بھی رکا ہوا تھا. اس جو ان کا یہودی رائب تھا یا ربی تھا یا ان کا بڑا تھا، اس نے اس کو علیحدہ کر لیا اور کہنے لگا کہ ایک بات سچ سچ بتاؤ، یہ بات سننے والی ہے. اور اس بات نے دل کو دہلا دیا. اور کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا. اس یہودی نے اس سے سوال کیا کہ مجھے سچ سچ بتانا، جھوٹ بالکل نہ بولنا، کہیں تم نے چھپ کر مسلمانوں کا کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ کہیں تو مسلمان تو نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میں یہودی ہوں، میں کیسے اس مسلمان ہو سکتا ہوں؟ اس نے کہا مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو تو نے عادت کی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ تو نے کہیں چھپ کر اسلام قبول کر لیا. یہ بات سن کر حقیقت بات ہے میں خود زمین میں گڑ گیا کہ آج میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا اور حضور اپنے آپ کو اہل مکہ کے سامنے، اہل قریش کے سامنے پیش کر کے فرماتے ہیں کہ بتاؤ میں کیسا ہوں. اور سب کفار بیک زبان ہو کر کہتے ہیں آقا آپ صادق اور امین ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق اور امین ہیں. حضور نے اپنا معیار، پھر آقا نے جن اپنے غلاموں کی تربیت کی وہ کس معیار کو پہنچے. صحابہ کرام جب تجارت کرتے تو لوگ کہتے تھے ان سے لے لو چیز، یہ جو کہتے ہیں اس سے اچھی ہوگی، کم نہیں ہوگی. جتنا یہ بتاتے ہیں، یہ جتنا تولتے ہیں اس سے زیادہ تو ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی ہے. یہ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہے. آج ہم ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے نمائندے بن کر روئے زمین پر پھر رہے ہیں، لیکن شرمندگی کا طوق ہم نے گلے میں ڈال لیا ہے اور جھوٹ ہم بول رہے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں. ہم ہر برائی ہمارے اندر آ چکی ہے. آج اسلام کے لیے ہمارے گھروں میں گنجائش نہیں، ہمارے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ معافی دے، اسلام کے لیے کوئی گنجائش نہیں. ہاں اگر اسلام کی کوئی مماثلت ہمارے مزاج سے آ گئی ہے، اس کا حکم ایسا ہے جو ہمارے مزاج سے ملتا ہے، تو پھر تو اجازت ہے کہ ہاں جی ہم بھی شریعت کا نام لیتے ہیں. ورنہ ہمارے لیے اپنی طبیعت اگر آ گئی تو حضور کی شریعت کو پیچھے کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں یہ عرض کرتا چلوں. وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کر دیا. ہم حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ گیا. حضور یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میرا احترام نہیں کرتا، میرا کہنا نہیں مانتا، مجھے تنگ کرتا ہے. تو حضور نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تو اپنے والد کو تنگ کرتا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ تیرے والد کا مقام کیا ہے؟ تیرے والد اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جو اگر والد دعا کرے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ والد کی دعا میں اور خدا کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں. فرماتے ہیں کہ اگر 100 اولیاء اللہ ایک طرف دعا کریں اور والد ایک طرف اپنے بچے کے لیے دعا کرے، وہ دعا پہلے پہنچ جائے گی اللہ کے عرش پر. اتنا بڑا مقام ہے. آپ نے جب اسے اہمیت کا اندازہ دلایا نا تو کہنے لگا حضور کیا بچوں پر بھی کوئی والدین کے حقوق ہے؟ والدین کے اوپر بھی بچوں کے حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. کیا ہے حضور؟ آپ نے فرمایا جب وہ پیدا ہو تو اس کو اچھا نام دے، اس کی اچھی تربیت تعلیم کا بندوبست کرے، اچھی جگہ شادی کرے،
مختلف جب حقوق گنوائے نا تو اس نے کہا حضور یہیں پر ذرا میرے والد سے پوچھئے تو صحیح، اس نے مجھے دین کا علم سکھایا، یہ ان کے اوپر حق تھا میرا کہ مجھے دین کا علم سکھاتے، کیا انہوں نے مجھے دین پڑھایا؟ آپ نے فرمایا کیا آپ نے اپنے بچے کو دین پڑھایا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر گلہ آپ کے بیٹے پر نہیں، آپ کے اوپر ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھائیں گے، جب ان کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دیں گے، پھر بچے آپ کے نافرمان ہوں، بچے سود کے کاروبار کریں، بچے دھوکے دیں، بچے جھوٹ بولیں، لوگوں کا حق ماریں، پھر آپ گلہ کریں میرا بچہ کیوں ایسا ہو گیا، میں تو ایسا نہیں۔ آج ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھانا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر دنیا دار بھی بیٹھے ہیں، ہر قسم کے ہم لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ایک دنیا دار اور ایک جو دین کا پڑھا ہوا اس کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ اب آپ کو ایک میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی نے تلا گنگ جانا ہے اور پتہ چلے کہ ڈاک پٹھان کا رستہ بند ہو گیا، آپ یہ راستہ اختیار کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو خبر مل گئی کہ راستہ بند ہے، آپ متبادل راستہ اختیار کریں۔ جب آپ کو دین کا علم ہی نہیں ہوگا تو آپ کو کیا پتہ چلے گا آپ کے بچوں کو کہ آپ کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، انہوں نے اپنا بچوں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں۔ جن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، آج روح زمین پر ہم اپنے پاکستان کی مثال لے لیں۔ آج پاکستان میں ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے؟ خدا تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے اس سے بڑی کیا نشانی اور نہیں ہے کہ ہمارے اوپر حکمران کیسے مسلط کیے جا رہے ہیں؟ آج ملک کے حالات کیا ہیں؟ آج ہم ہر معیشت کے لحاظ سے تنگ ہیں، ہم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کو آگ لگی ہوئی ہے، مہنگی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکایت ایک میں نے پڑھی کہ دو دوست چلے سفر پر اور راستے میں نماز فجر کا ٹائم ہوا، قلعہ بند شہر ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک نے کہا یار وقت ہے نماز کا، نماز نہ پڑھ لیں۔ اس نے کہا تم نماز پڑھو نا، میں ذرا سفر کر لوں تھوڑا سا، تو آگے جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس کا ارادہ نہیں تھا نماز پڑھنے کا، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے رک گیا، اس نے نماز کی، اللہ کی عبادت کی۔ اب جو سفر کر رہا تھا وہ آگے پہنچا تو قلعہ کے دروازہ پہ ایک ہجوم تھا، رش تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس نے اسے کاندھوں پر اٹھا لیا، نعرے لگائے، سب کچھ۔ وہ حیران پریشان تھے میرے ساتھ معاملہ کیا بن گیا؟ بتایا گیا کہ تم ہمارے بادشاہ مقرر ہو گئے ہو۔ اس نے کہا بھی مذاق ہو رہا ہے، شاید اس طرح کون بادشاہ بن سکتا ہے؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ معمول ہے، اگر ہمارا حکمران ہمارا بادشاہ مر جائے، اگلی صبح جو پہلا شخص داخل ہوتا ہے ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہم اسے اپنا بادشاہ مقرر کرتے ہیں، اسے خدا کا بھیجا تصور کر کے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ہمارا اصول ہے۔ ٹھیک ہے، تخت پر بیٹھا، اس نے اتنا ظلم و ستم کا بازار گرم کیا کہ لوگوں کی چیخیں نکلوا دی۔ اب وہ شخص جو پیچھے آ رہا تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں گلہ کیا، یا اللہ میں تیری نماز کے لیے رکا تھا، تیری عبادت کے لیے، مجھے بادشاہ بنا دیتا، میں بھوکا مر رہا تھا۔ اس کو بنایا جس نے تیری نماز بھی نہیں پڑھی، جس نے تیری عبادت کو بھی ترک کیا، وہ بادشاہ بن گیا، میں رہ گیا ہوں۔ اس نے اپنا گلہ کیا جب اسے یہ علم ہوا۔ اب وہ اسی شہر میں، ملک میں رہ رہا تھا، تو لوگ اس کے پاس گئے کہ تمہارا دوست ہے، اس کو جاؤ اور جا کر کہو کہ مخلوق خدا پر اتنا ظلم نہ کرو، تم نے بھی جواب دینا ہے، مرنا ہے۔ اب وہ جب گیا نا اس کے پاس تو اس کو وقت لیا، بادشاہ سلامت وقت دے، ملاقات کا وقت ملا۔ اس نے کہا آپ بادشاہ بن گئے، ایک وقت تھا ہم دونوں ساتھی تھے، رفیق تھے، سفر کے ساتھی تھے، ہماری گپ شپ پیار محبت سب کچھ تھا۔ آج اللہ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے تو میں مخلوق خدا کا پیغام لے کر آپ پر آیا ہوں۔ ان کا کیا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا آج مخلوق بڑی تنگ ہے، آپ کے ظلم و ستم سے لوگ کراہ رہے ہیں، خدا کی مخلوق پر اتنا قہر نہ ڈھائیں کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے پیش ہونا ہے۔ تو اس نے بڑا زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اگر کو اس مخلوق کے اوپر رحم کرنا مقصود ہوتا نا تو وہ تمہیں بادشاہ بنا دیتا، میں پیچھے رہ جاتا۔ جب اللہ نے مجھے ان پر مسلط کیا ہے تو مجھے عذاب بنا کر مسلط کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ فرمایا آج جیسے ہم عمل کر رہے ہیں ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ ہم حضور کی محبت کے نعرے تو ضرور لگاتے ہیں لیکن عمل سے ہم بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زبانوں پر جھوٹ نے گھر کر لیا، ہمارے قدم اٹھتے ہیں تو غیر اللہ کی جانب اٹھتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں دھوکہ دیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں آج
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں آ کر یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور بالخصوص اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، ان کو دین کی روشنی سے آشکار کرائیں تاکہ ان کے سینے قرآن کریم کے نور سے مزین ہوں، ان کے سینے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ بھئی تم نے بس حافظ قرآن اور امام مصلی کا امام بننا ہے، نہیں، جو ضروریات، جو فرض تعلیم ہے دین کی، وہ دینا سب کے اوپر فرض ہے۔ وہ کم سے کم اتنی تعلیم دین کی ضرور دیں کہ کل آپ اگر اپنے بچے کو کوئی حکم دیں تو وہ قرآن کریم کی آیت اس کے ذہن میں ہو کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے، میں نے ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی ہے، ان کو اتنا علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے پیچھے بخشش کی دعا کرتے رہیں، آپ کی قبر پر آتے رہیں۔ وہ اگر ان کی بہنیں ہیں تو وہ اپنے بہنوں کے حقوق کا تحفظ کریں کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات میں راضی ہے۔ کم سے کم اتنا علم ضرور دلائیں، پھر اس کے بعد آپ کاروبار کروائیں، آپ فوجی بنائیں، آپ ان کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں۔ وہ ڈاکٹر جس کے اندر دین کی روشنی ہوگی، قرآن کریم کا نور ہوگا، وہ انسان بن کر لوگوں کی خدمت کرے گا، انسانیت کی خدمت کرے گا۔ ورنہ جو ڈاکٹروں کا حال ہو رہا ہے آج آپ کس سے سن رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ چند واقعات لوگوں نے میرے ساتھ مجھے سنائے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نہیں، یہ کسائی بن چکے ہیں۔ لیکن کیوں بن گئے ہیں؟ کیونکہ قصور ہمارا ہے، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو سنوارا نہیں۔ آپ ایک درخت ہو نا، اس کو چھوڑ دیں، وہ چند دنوں بعد جنگلی ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا کوئی مالی اچھا ہو نا تو خراش کرتا رہے۔ ایک گلاب کا پھول لگاتے ہیں تو مالی آ کے بتاتا ہے جی جنگلی ہو گیا، یہ اب نکل چکا ہے آپ کے کنٹرول سے۔ اگر اس کو شروع سے تراش خراش کرتے رہے، اس کو سنوارتے رہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تب بنتا ہے جب آپ اپنے بچوں کی تراش خراش کریں گے، انہیں دین کا علم سکھائیں گے۔ آج کی اس محفل میں میری یہی عرض ہے آپ دوست احباب سے کہ اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کریں۔ آج میں اسلام آباد کے ایک خاندان میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں جی کہ ہمارے بچے بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں، وہ ہماری بچیاں لباس ایسا پہنتی ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، ہم انہیں منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری آزادی ہے، تم لوگ ہمارے اوپر ماں باپ کیوں مسلط ہو رہے ہو، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، ہم آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے، گالیاں دیتے ہیں ہمیں۔ تو میں نے انہیں یہ گزارش کی کہ آج اگر آپ نے اپنی فصل میں چنا کاشت کیا ہے نا، تو کل گندم کا ریٹ زیادہ ہوگا تو آپ دعا کریں یا اللہ یہ چنے گندم میں تبدیل ہو جائیں یا گندم چنے میں تبدیل ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ اسلوب قدرت نہیں ہے۔ جو کاشت کریں گے وہی بونا، جو بوئیں گے، جو کاشت کریں گے وہ کاٹنا پڑے گا۔ اگر آج اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں گے، کل وہ بڑے ہو کر آپ کے تابعدار ہوں گے، آپ بیمار ہوں گے تو وہ آپ کے قدموں میں کھڑے ہوں گے، وہ آپ کے پاؤں دبا رہے ہوں گے، وہ آپ کی تابعداری کر رہے ہوں گے۔ اور اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کر کے دنیا کی تعلیم دلوائی تو پھر کل گلہ نہیں کرنا ہے، پھر ہمیں گلہ کا حق نہیں بنتا، پھر ہم کہیں گے یا اللہ یہ غلطی ہماری تھی، ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں کی۔ آج ہمارے بچے جو ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں پاس سے گزر جاتے ہیں، ایسے ایسے بچے جو اپنے والدین کے گھروں کو سے نکال دیتے ہیں۔ میرا شریف آستانے پر کتنے لوگ آ کر میرے پاس آ کر وہاں پر رہنے لگ گئے کہ جی ہمیں ہمارے بیٹے نے مار مار کے گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی سرخ کا واقعہ، آپ لوگوں کو شاید علم ہوگا، جس شخص نے قرآن کریم جلایا، اللہ تعالیٰ پناہ دے، وہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، کیوں اسے یہ عمل ہوا؟ اس کے بھائی نے خود میرے پاس سرخ کے ہمارے پیر بھائی آئے اس مسئلے کے اندر، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ اس کے جو سگا بھائی تھا اس نے خود بتایا کہ اس نے ایک دن اپنے والد کو کمرے میں بند کر کر سوٹیوں سے مارا تھا، ڈنڈے مارے تھے اپنے باپ کو، اور والد کو درد اور تکلیف کی وجہ سے اس کی زبان سے نکلا کہ شالا حرام کی موت، کتے کی موت مرو اور تمہارا خاتمہ خیر پر نہ ہو، ایمان پر نہ ہو۔ یہ والد نے بد دعا کی۔ آپ نے دیکھا اس نے کبھی مسجد میں جا کر پاخانہ کیا، کبھی مسجد کے اندر گندگی پھینک کے آیا، کبھی کون سا گندا عمل کیا، آخر میں اس نے حد یہ مکائی کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کو جلا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اس سے جب کہا گیا کہ تم معافی مانگو، توبہ کرو، تو کہنے لگا نہیں، جب تک میرا وہ استاد جادوگر نہیں کہے گا تب تک میں توبہ نہیں کرتا۔ تو جب مرا تو کتے کی موت مرا۔ ایک چوک کے بیچ میں مارنے والوں نے کہا کہ ہم چھپ کے نہیں ماریں گے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت، اللہ کی کلام کی مخالفت، اس کی بے ادبی بے حرمتی کرنے والا۔ اگر یہ ہمارے ادارے، ہمارے حکمران ایسے معاملوں کو خود ہینڈل کریں تو عوام کو کوئی ضرورت نہیں ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی۔ لیکن پھر جب یہ نہیں کرتے، پھر عوام رسول اللہ کی محبت رکھنے والے، جو دین کی محبت رکھنے والے، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ پھر وہ ایسا عمل کر گزرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ماورائے عدالت یہ کام ہو گیا۔ ماورائے عدالت کیوں نہ ہو؟ جب عدالتیں یہ کام نہیں کریں گی، جب حکمران یہ کام نہیں کریں گے تو پھر لوگ فیصلہ کریں گے، حضور کے غلام فیصلہ کریں گے۔ تو آج بھی وقت ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں جگہ دیں، اپنے بچوں کو حضور کی باتیں سنائیں، حضور کی حدیثیں سنائیں، خود نہیں جانتے تو کہیں ایسے مقام پر لے کے جائیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائے، اللہ اور رسول کی محبت ان کے سینے میں ہو۔ پھر انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے جب ہم اپنے بچوں کی، اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت یوں کریں گے تو پھر وہ بچے کل آپ کے تابعدار اور محبت کرنے والے ہوں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی اس محفل کا میری طرف سے یہی ایک عرض ہے، آستانہ علیہ میرا شیخ کی طرف سے عرض ہے کہ آج فکر کریں، ہم لوگ سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم کیا کرتے پھر رہے۔ اگر ہم غلط کر رہے ہیں، آج بھی وقت ہے، یہ وقت گیا، وقت پھر کبھی لوٹتا نہیں۔ پھر ہم اگر بے شک اس وقت مایوسی کریں، اس وقت اپنے آپ کو کوسیں، پھر کوئی حل نہیں نکلے گا۔ جو کاشت کر دیا، جو بو دیا، وہ نکلے گا، وہ کاٹنا پڑے گا، ہمیں وہ کاٹنا پڑے گا، وہ ہم اس کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں بسائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔